ہندوستان میں موجود تمام امت مسلمہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ مکہ مکرمہ میں الرزاق ٹورز کی جانب سے آنے والے تمام حجاج تقریباً 40-45 حاجیوں کو لے کر آج مکہ مکرمہ کی بڑی ہی بابرکت اور باعظمت جگہوں کی زیارتوں کے لیے آج ہم لوگ نکلے ہیں۔ الحمدللہ یہاں سے ہم لوگ سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہمارے تمام ملک ہندوستان میں موجود مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور جلد از جلد اپنے در کی حاضری کے لیے قبول فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارا اس سفر کا آغاز ہمارے یہ ملک شام جو پہلے ہوا کرتا تھا، جسے آج سیریا کہتے ہیں، وہاں سے آئے ہوئے مروان بھائی کے ساتھ میں ہم لوگ یہ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور ہمارے اس گروپ کو لے کر آنے والے ہمارے گروپ لیڈر صاحب مولانا حسین صاحب، ان کی زیر نگرانی یہ تمام حجاج اس سفر پر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ٹور کو بھی بلندی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ محترم حجاج کرام، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آوازوں میں اور طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے۔ محترم حجاج کرام، الحمدللہ آج مکہ مکرمہ میں موجود بڑی ہی بابرکت، باعظمت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیزیں، جگہیں آج ہم لوگ دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سفر کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے اس سفر کی دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاجی صاحبان، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دوں یہاں پر آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے۔ امید ہے کہ سب کو یاد ہوگا، ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ یہاں پر آپ کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں، اپنی مغفرت کروا لیں اور اپنے والدین کی مغفرت کروا لیں۔ یہی مقصد ہے نا حضرت؟ سونے تو نہیں ہے نا؟ رات بھر نیند ہوئی نہیں ٹھیک سے، بولو آج بس میں تو نہیں سوئیں گے نا، جاگیں گے نا انشاءاللہ۔ محترم حجاج کرام، الحمدللہ سب سے پہلے آج ہم تمام لوگ جبل سور کے پاس جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ جبل سور۔ جبل کا معنی پہاڑ، ہماری بھاشا میں جسے پہاڑ بولتے نا، اسے عربی میں جبل بولتے۔ جبل سور، اس کے اوپر غار ہے جس کا نام ہے غار سور۔ محترم حجاج کرام، ہم لوگ جبل سور کے پاس پہنچ گئے ہیں، یہاں پر اتریں گے، 5 منٹ کے لیے دعا کریں گے، پھر انشاءاللہ واپس گاڑی میں بیٹھ جائیں گے۔ ٹیکس بنتا ہے کیا کرا؟
آ جاؤ ادھر، آ جاؤ حاجی صاحب ادھر آ جاؤ. پہاڑی نظر آ رہی ہے نا، اس کے سب سے اوپر گول بڑی پتھر نظر آ رہی ہے. ایک بہت بڑا گول چٹان ہے، نظر آ رہا سب کو. اس بڑی چٹان کے نیچے ساتھ میں غار ہے جس کا نام ہے غار ثور. اب جو واقعہ میں آپ کو بس میں بیان کریا نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق پیدل یہاں تک آئے تھے. یہاں سے جب اوپر چڑھنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر کو، پیٹھ پر سوار کر کے اوپر لے کر گئے تھے. محترم حجاج کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق 3 دن 3 رات تک اس غار میں موجود تھے. حضرات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اس غار میں موجود تھے. تب جب مکے کے تمام مشرکین دشمن سارے پیارے آقا کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے، پھر جب اوپر چڑھنے لگے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ مکڑیوں کو حکم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں ہے اس غار کے راستے پر جالا بوندھا جائے. مکڑیاں آئی، جالا بوندھا گیا. اللہ کی طرف سے پھر حکم ہوا، اے کبوتریوں انہی جالوں کے اوپر انڈے رکھ دو. کبوتریاں آئی، انڈے رکھ دیے گئے. اگر میرا رب بچانا چاہے تو کسی بھی طرح بچا لیتا ہے. یہی وہ غار ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اس غار کے اندر موجود تھے. 5614 فٹ کی یہ پہاڑی، اندازہ لگائیں کیسا ابو بکر صدیق اپنی پیٹھ پر سوار کر کو پیارے آقا کو لے کو گئے ہوں گے. آج ہم لوگ چڑھنے گئے تو شوگر والوں کی شوگر ہائی، بی پی والوں کی بی پی ڈاؤن ہو جاتی ہے. کیسا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ابو بکر صدیق پیٹھ پر سوار کر کو لے کو گئے ہوں گے. الحمدللہ یہاں پر دعا کریں گے، واپس گاڑی میں بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، آ جاؤ قریب، آ جاؤ تھوڑا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العرش العظیم. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اللہم اخفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، اے اللہ ہم بڑے گناہگار خطا کار سیاہ کار بندے ہیں. اے اللہ یہاں تک آنا ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری طاقتیں نہیں تھی. اے اللہ تو نے بلا لیا ہے تو بڑی بات نہیں. اے اللہ ہمیں تو نے عمرہ کا حاجی بنا کر اس سرزمین میں بلایا ہے. اے اللہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں حج کا حاجی بنا کر اس زمین میں بلا لے. اے اللہ ہمیں حج کا حاجی بنا دے. اے اللہ تو نے ہمیں عمرہ کا حاجی بنایا ہے، اے اللہ ہمیں حج کا حاجی بنانے. اے اللہ ہم گناہگاروں کو بخش دے، اے اللہ ہم خطا کاروں کو بخش دے. اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہاتھوں کو اٹھا کر دامن کو پھیلا کر تیری بارگاہ میں بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان میں سے جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو قرضداری میں ڈوبا ہے اسے قرضداری سے نجات دلا دے. اے اللہ
اے اللہ تو سب سے بہتر فیصلے فرمانے والا ہے، اے اللہ ہمارے حق میں بہتر فیصلے عطا فرما۔ اے اللہ آج جبل سور کے دامن میں کھڑے ہیں، اے اللہ اسی پہاڑ پہ تو نے تیرے محبوب کی حفاظت فرمائی تھی دشمنوں سے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے حالات بھی بڑے خراب ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جس طرح تو نے تیرے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اے اللہ ہمارے ملک والوں کی بھی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمارے ملک والوں کی بھی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جس طرح مکے کے مشرکین پیارے آقا کے اوپر سازشیں چلا رہے تھے، اے اللہ ہندوستان کے کافر بھی مسلمانوں پر سازشیں چلا رہے ہیں، اے اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کو بچا لے، اے اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے، اے اللہ مسلمانوں کی بچیوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ یہ سارے کافر مسلمانوں کی بچیوں کو نشانہ لگا رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی نوجوان بچیوں کو بچا لے، اے اللہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو بچا لے، اے اللہ ہم سے ایسا کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرے محبوب راضی ہو، اے اللہ ہم سے ایسا کام نہ لے جس سے تو ناراض ہو، تیرے محبوب ناراض ہو، اے اللہ ہمیں تیرا بنا لے، اے اللہ جب تک زندہ ہے اے اللہ ہمیں صرف تیرا محتاج رکھنا، ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ ہمیں رشتہ داروں کی محتاجی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ ہمیں ہمارے محلے والوں کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ جب تک زندہ ہے ثابت قدم رکھنا، جب موت آئے تو کلمے والی موت عطا کرنا، اے اللہ پاک موت عطا کرنا، اے اللہ دین والی موت عطا کرنا، اے اللہ ہم مومن مسلمان ہیں، تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے سنتوں پر چلنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، اے اللہ قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اے اللہ قبر کی تنگی سے بڑا ڈر لگتا ہے، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جس کے والدین باحیات ہیں ان کو باصحت رکھ دے، اے اللہ صحت عاملہ کاملہ عطا فرمانا، اے اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت کر گئے ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے خاندان کی ہمارے گھروں کی عورتوں میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسا پردہ عطا فرما، تقوی عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اے اللہ ملک فلسطین کی حفاظت فرما لے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ جو تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو رہے ہیں اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، اے اللہ فلسطین میں نوجوانوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، اے اللہ بچوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، اے اللہ جس طرح اس غار میں تو نے تیرے محبوب کی حفاظت فرمائی تھی اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ جس طرح ابراہہ کے لشکر پر تو نے ابابیل کو اتارا تھا اے اللہ فلسطین میں بھی تو مدد عطا فرما، اے اللہ غیبی مدد عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العرش العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجاج کرام الحمدللہ ابھی ہم لوگ جبل سور کے دامن میں کھڑے تھے، دعائیں مانگیں، اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہماری دوسری زیارتوں کی طرف، اگلی زیارتوں کی طرف۔ اب ہم لوگ جانے والے ہیں میدان عرفات میں۔ کہاں جانے والے ہیں؟ عرفات کے میدان میں جانے والے۔ عرفات کیا ہے حضرات؟ سال میں ایک بار پوری دنیا سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں نا، الحمدللہ اس بس میں بھی
کئی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے. پوری دنیا سے جو لوگ حج کرنے کے لیے اس شہر میں آتے ہیں ان کا حج مینا کے بغیر ہو سکتا ہے, مزدلفہ کے بغیر ہو سکتا ہے, جمرات کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, مگر عرفات کے بغیر حج نہیں ہو سکتا. میدان عرفات حج کا فرائض عمل ہے. کون سا عمل ہے؟ حج کا فرض عمل ہے. جو بندہ اس دن 9 ذی الحجہ کا دن یوم العرفات کے دن 2 چادریں اوڑھ کر احرام کی حالت میں حج کی نیت سے اپنے اپنے روموں سے گھروں سے نکلتا ہے اور 9 ذی الحجہ کا دن اس میدان میں آتا ہے تو 2 نمازیں پڑھ کر جب اس میدان سے باہر نکلنے لگتا ہے گویا کہ وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے. جیسا 9 ذی الحجہ کے دن یہاں پہ کراؤڈ ہوتا پورے میدان میں, ویسا کراؤڈ آج بھی جبل رحمہ کے پاس رہتا. رحمتوں والی پہاڑی کے پاس آج بھی ویسا کراؤڈ رہتا, ویسا رش رہتا, ویسا ادمیاں کا ہجوم رہتا. تو بس سے اترتے ہی سب سے پہلے بس کی فوٹو لے لینا یا پھر بس کا نمبر نوٹ کر لینا. کیا کرنا؟ بس کا نمبر نوٹ کر لینا اور بس کون سی جگہ کھڑتی رکتی ہے یہ غور سے دیکھ لینا تاکہ اگر گروپ سے بچھڑ گئے تو اپنے آپ بس تک پہنچ جاؤ. کوشش کرو کہ بس سے نہیں بچھڑنا. کریں گے نا انشاءاللہ. جو پہاڑی نظر آ رہی ہے نا یہی پہاڑی کا نام ہے جبل رحمہ, رحمتوں والی پہاڑی. حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کی پہلی ملاقات یہ پہاڑی کے پاس ہی ہوئی تھی اور اسی پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام توبہ کر رہے تھے. اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اے اللہ تیرے عرش پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اے اللہ تجھے تیرے محمد رسول کا واسطہ میری توبہ کو قبول کر لے. تب جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. حضرات یہ جو پہاڑ میرے پیچھے نظر آ رہا ہے نا اس پہاڑ کی ہائٹ ہے 60 فیٹ, مگر ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی ہائٹ تھی 120 فیٹ, اس سے دگنی ہائٹ والے حضرت آدم علیہ السلام. اور یہ وہ پہاڑ ہے, اسی پہاڑ کے دامن میں کسی ایک پتھر کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر حجۃ الوداع کا خطبہ عطا فرمائے تھے.
اسی پہاڑ کے دامن میں کسی ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کم و پیش 6 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کر امت کی خاطر دعا فرمائے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان میں اسی جبل کے پاس کھڑے ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے پوچھا، اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے؟ تو سارے صحابہ کہنے لگے، بے شک یا رسول اللہ آپ نے مکمل دین ہم تک پہنچایا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سب صحابہ کو بولے کہ میں نے تم تک دین پہنچایا ہے، اب پوری دنیا میں دین پہنچانے کا کام تمہارا ہے۔ آج ہم لوگ مسلمان ہیں تو صحابہ جو اس میدان سے نکلے تھے اسلام کا پرچم لے کر مسلمانہ بنانے کے واسطے، تو آج ہمیں مسلمان ہیں۔ حضرات آج جو ہمیں یہ میدان میں کھڑی نا، یہ وہ میدان ہے، اسی میدان میں روز محشر حشر بپا ہونے والا یہ میدان ہے۔ سوا نیزے پر سورج تانبے کی زمین، ہر کسی کی حالت نفسا نفسی 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 کی حالت میں، نفسی نفسی کا عالم، ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی، بیٹی ماں کو نہیں پہچانتی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، وہ عالم رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں، اللہ سب کا چھوڑ پہلے مجھے بخش دے۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم اس سرزمین میں رہتا، یہ میدان عرفات میں۔ لیکن قربان جائیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرف سے وہ آئیں گے، ان کی زبان پر ہوگا، یا ربی میری امت، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تمام نبی رہتے ہیں، حضرت آدم سے عیسیٰ تک رہتے ہیں، سب نفسی نفسی کے عالم میں رہتے ہیں، مگر قربان جائیں اللہ تعالی ہم نے جس کی امت میں پیدا فرمایا، انہوں ایک طرف سے آتے ہیں، کہتے ہیں یا ربی امتی یا ربی امتی۔ خوش قسمت ہے نا ہم لوگ، جس جگہ ہمارے ماں باپ کی توبہ قبول ہوئی وہاں پر ہم بھی توبہ کریں گے نا انشاءاللہ، دعا کریں گے نا۔ حضرات یہ جو نظارے ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو پتھر ہیں، جو آج تک آپ لوگ کتابوں میں دیکھتے آئے، ٹی ویوں میں دیکھتے آئے، نیوز چینلوں میں دیکھتے آئے، پیپروں میں دیکھتے آئے، آج آپ لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم لوگ ان پتھروں کو دیکھ رہے ہیں جن پتھروں نے میرے آقا کا دیدار فرمایا، جن پتھروں کے اوپر میرے آقا کے قدم پڑے ہیں، آج ہم لوگ ان پتھروں کا دیدار کرنے آئے ہیں۔ حضرات یہ پہاڑ کے اوپر وہ ایک جو چھوٹا سا پلر ہے نا، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف نشانی کے واسطے بنا کوئی، کیا واسطے؟ نشانی کے واسطے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس جگہ بیٹھے تھے، دعا کرے توبہ کرے بول، تو کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ۔ چلو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العرش العظیم یا رب نبیین۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کو بخش دے، اے اللہ ہم خطاکاروں کو بخش دے، اے اللہ ہم سیاہکاروں کو بخش دے، اے اللہ پوری زندگی تیری نافرمانی کرتے رہے، اے اللہ ہم گن نہیں سکتے اتنے گناہ ہیں، مگر میرے اللہ ہمارے گناہ اتنے بڑے نہیں جتنا تو بڑا رحمان ہے۔ اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ سر پہ لے آؤ، میرے گھر پہ آؤ، اے اللہ ہم سب آئے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، اے اللہ آج میدان عرفات میں کھڑے ہیں، اے اللہ یہاں تک آنا ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری طاقتیں نہیں تھی، ہمارے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ ہم یہاں تک آتے، اے اللہ تو نے بلا لیا ہے تو بڑی بات نہیں ہے، اے اللہ تو جو چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ تو جو چاہے تو صحرا کو سمندر کر دے، اے اللہ تو جو چاہے تو سمندر کو صحرا کر دے، اے اللہ ہمیں حج کا حاجی بنا لے، اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو پاک کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اے اللہ ہمارے ان دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ
अलैहि वसल्लम का नूर भर दे। ए अल्लाह आका के नूर से हमारे दिलों को पुरनूर कर दे। ए अल्लाह रहमतों वाली पहाड़ी के दामन में खड़े हैं। ए अल्लाह हम पर रहम का मामला फरमा, हम पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह हमारे खानदान के मरहुमीन पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह हमारे खानदान के मरहुमीन के कब्रों पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की मदद अता फरमा। ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। ए अल्लाह हमारे मुल्क को बचा ले। ए अल्लाह सबसे ज्यादा तो फलस्तीन के हालात खराब हैं। ए अल्लाह फलस्तीन में माओ के सामने बच्चों के जनाजे, ए अल्लाह बच्चों के सामने वालिदैन के जनाजे, ए अल्लाह हम देख नहीं सकते। ए अल्लाह हमारे दिल रोते हैं, ए अल्लाह हमारी आंखें रोती हैं, मगर मेरे अल्लाह क्या करें, जा नहीं सकते। ए अल्लाह उनके हक में दुआ फरमाते हैं, दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले। ए अल्लाह मस्जिद अक्सा को बचा ले। ए अल्लाह क़िबला अव्वल को बचा ले। ए अल्लाह मुसलमानों को बचा ले या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह आज मैदान अरफात में जितने भी लोग तेरी बारगाह में हाथों को उठाकर खड़े हैं, ए अल्लाह दिलों में उम्मीद लेकर खड़े हैं, ए अल्लाह इन सब पर रहम का मामला फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह जो परेशानी में है उनकी परेशानियां दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो कर्जदारी में डूबे हैं उनकी कर्जदारियों से निजात दिला दे। ऐ अल्लाह रूहानी मुसीबतों से बचा ले। ऐ अल्लाह जिस्मानी मुसीबतों से बचा ले। ऐ अल्लाह खैर खाही अता फरमा। ऐ अल्लाह क्या मांगे क्या ना मांगे, हमें कुछ मांगना नहीं आता, मगर मेरे अल्लाह तू देने पे कादिर है। अल्लाह तू ही दे सकता है। अल्लाह हम तुझसे इसलिए मांगते हैं क्योंकि तेरे सिवा कोई और नहीं दे सकता। अल्लाह हमारे खाली दामनों को भर दे। अल्लाह हमारी खाली झोलियां भर दे। अल्लाह हम पर रहम का मामला फरमा। अल्लाह आज बुलाया है, अल्लाह यौम अरफात में भी इस मैदान में बुला ले। अल्लाह हमें हज का हाजी बना दे। अल्लाह हमें हज का हाजी बना दे। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बचा ले। अल्लाह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अल्लाह मुसलमानों की नौजवान बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। अल्लाह गुमराह किया जा रहा है। अल्लाह बचा ले। अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। अल्लाह करम फरमा दे। अल्लाह जब तक जिंदा है तेरा मोहताज रखना, किसी और का मोहताज ना बनाना। अल्लाह हमें हमारे बच्चों का मोहताज ना बनाना। अल्लाह हमें हमारे खानदान वालों का मोहताज ना बनाना। अल्लाह जब तक जिंदा है साबित कदम रखना, जब मौत आए तो कलमे वाली मौत अता करना, पाक साफ मौत अता करना। अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना देना। अल्लाह मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाना। अल्लाह जितनी भी नौजवान बच्चियां घरों में बैठी हैं, अल्लाह उनकी शादियों के असबाब बना दे। अल्लाह जिनके वालिदैन परेशान है शादियां ना होने की वजह से, अल्लाह गैबी मदद अता फरमा। अल्लाह जिनकी शादियां हो गई है, अल्लाह औलाद ना होने की वजह से जिंदगियां तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, अल्लाह जिनके घर औलाद नहीं उनको औलाद अता कर दे। अल्लाह बेहतरीन नेक और सालिह औलादें अता फरमा। अल्लाह जिनके घर खाली है उनके घरों को भर दे। अल्लाह गुलशन से भर दे। अल्लाह फूलों से भर दे। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल अर्शिल अज़ीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।